الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ قلم سن رہے تھے، تقریباً 50 آیتیں ہو چکی تھی، آخر کی 2 آیتیں بچی تھی۔ آیت نمبر 48، 49 اور 50 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو متوجہ کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور ان کے جانشینوں کو تسلی دی اور آپ کو بھی تسلی دی کہ دیکھو اپنا اپنا کام ہے۔ اگر قوم نافرمانیوں پر تل جائے، اگر قوم اللہ کی ناراضگی کو مول لے لے اور وہ ان پر اس روش پر اڑ جائے تو اس سے مایوس نہیں ہونا۔ جو آپ کا کام ہے آپ کو وہ کام کرنا ہے، اور جتنا آپ کے ذمے میں ہے، جتنا آپ کی استطاعت میں ہے اتنا کرنا ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے حکم کے سامنے آپ ڈٹ جائیے، یعنی استقامت اور مضبوطی کے ساتھ دعوت دیجیے۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، حضرت یونس علیہ السلام کی طرح جلدی نہ کیجیے کہ انہوں نے ایک وقت میں ایسی جلدی کی کہ اس جلدی کی ضرورت نہیں تھی اور اللہ کی طرف سے پھر عتاب بھی ہوا۔ جلدی نہ کیجیے، قوم کے لیے بد دعا کبھی نہ کیجیے، قوم سے کبھی مایوسی نہ اختیار کیجیے، اپنا کام کرتے رہیے، قوم کو اس کے حال پہ نہ چھوڑیے۔ جس کی قسمت میں ایمان ہوگا اس کو ایمان ملے گا، جس کی قسمت میں آخرت کی فکر ہوگی اس کو کسی نہ کسی دن وہ فکر لاحق ہو جائے گی۔ صرف آپ اپنا کام کرتے رہیں، اللہ کی کتاب اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیں۔ پھر 2-3 آیتوں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ، لیکن دراصل تذکرہ نہیں ہے، دراصل اس تذکرے کے اندر نصیحت ہے، اور نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ نصیحت کیا ہے کہ اگر تم سے یہ غلطی ہو گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر جو پکڑ آئی وہ تو بڑی ان کے اعتبار سے اللہ کے نے ان پر کرم کیا اور ان کو فاجتباہ ربہ، پھر سے وہی مقام عطا کیا اور نیک لوگوں میں شامل رکھا۔ لیکن اگر ایسی غلطی کسی اور سے ہوئی تو اللہ کی طرف سے کیا پکڑ آئے، کیا سزا آئے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر اپنے کام سے محروم ہو جائے تو پھر اللہ نہ جانے کس کام میں ڈالے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی عالم، اگر کوئی حافظ، اگر کوئی اللہ کے دین کا داعی کوئی کام کرتا تھا، پھر اکتا کر اس نے وہ کام چھوڑ دیا، پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے اس کی زندگی میں اس کے لیے کیا کام رکھا ہے اور کہاں کہاں کی وہ در در کی ٹھوکر کھائے گا، اور دنیا ایسی موجود ہے۔ اس لیے اگر کبھی کسی سے ایسی غلطی ہو جائے تو واپس اس کو اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہیے، جس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے توبہ کی، فاجتباہ ربہ، اللہ نے پھر انہیں منتخب کیا اور واپس اسی مقام اور اسی دعوت پر قائم کیا جس پر اللہ نے ان کو بھیجا تھا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مصلح اس طریقے سے مایوس ہو چکا ہو، اسے واپس اپنی اصلاح کے کام پر آنا چاہیے اور اپنے جذبوں کو پھر سے بلند رکھنا چاہیے، جذبوں کو کبھی گرنے نہیں دینا چاہیے، حوصلوں کو کبھی گرنے نہیں دینا چاہیے، اپنے کام میں کبھی کمزوری نہیں آنے دینی چاہیے۔ اگر ایسا ہوا، اگر وہ جذبوں کو برقرار رکھ سکا اور اپنے مشن پر قائم رہا، استقامت رہی، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کسی نہ کسی درجے میں داعی ہے، جو اس کی زندگی کا حصہ ہے، جو اس کے کام ہیں، وہ تو اس کو امت کے تعلق سے کرنے ہیں، اور وہ ہر انسان کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی ایسے کام کرے گا، استقامت دکھائے گا، شوق جذبے کے ساتھ دین کی دعوت دے گا، تو اس کو بھی وہی انعام ملے گا جو حضرت یونس علیہ السلام کو ملا۔ وہ کیا ہے؟ فاجتباہ ربہ، کہ اس کا رب اس کو منتخب کر لے گا، اس کو چن لے گا۔ وجعلہ من الصالحین، اور اگر وہ نیک نہ بھی ہوا تب بھی اللہ اس کو نیک لوگوں کی فہرست میں شامل کر دے گا۔ یہ قرآن کی آیت سے سبق ملتا ہے۔ اگر کوئی لگا رہے گا اپنے کام پر، فاجتباہ ربہ، تو نتیجے 2 نکلیں گے۔ ایک تو یہ کہ اللہ اسے اپنے دین کے منتخب کردہ لوگوں میں شامل کر لے گا،
وجعلہ من الصالحین، اور دوسرا یہ کہ نیک لوگوں میں شامل کر دے گا، بروں سے برائی سے اور بروں سے وہ دور ہو جائے گا نیکی کی دعوت دینے کی وجہ سے۔ نیکی کی دعوت دے گا تو اس کا ایمان بھی تازہ ہوگا، اس کی نیکی کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، لیکن ایسے لوگ جو دین کے کام میں لگے رہتے ہیں یا اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں یا داعی بن کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے اوپر کچھ خطرات بھی ہوتے ہیں، لوگ ان کو آسانی سے کام بھی کرنے نہیں دیتے، بہت سارے خطرات ہوتے ہیں، اللہ ان خطرات سے حفاظت بھی کرتا ہے، لیکن انسان کو ان خطرات سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے اور ان سے گھبرا کر اپنے کام کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ اس آخری دو آیتوں کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، آپ کے اپنے دشمن ہو گئے اور انہوں نے ہر وہ طریقہ ایذا رسانی کا اور تکلیف پہنچانے کا جو ان کے بس میں تھا وہ انہوں نے اپنایا، یہاں تک کہ جو ہے انہوں نے جادو کرنے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے سحر اور اس کے ساتھ جنات اور دیگر عملیات کا بھی استعمال کیا تاکہ آپ کے اوپر اثرات ہوں۔ ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا۔ انہی حربوں میں سے ایک حربہ تھا نظر لگانے کا۔ عرب کے اندر کچھ مشہور لوگ تھے مکہ کے اندر جن کی نظر بہت لگتی تھی اور وہ مشہور تھے نظر لگانے میں۔ دیکھو یہ نظر لگنا، اس کے بارے میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا برحق ہے، اور پھر آپ نے اس کے کچھ کلمات بھی بتائے۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ ان کلمات، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ ان کلمات کے ذریعے جھاڑتے تھے ان کی نظر۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تمہیں جھاڑتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں لیتا ہوں، بکلمات اللہ التامہ، اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے۔ اب وہ کیا ہیں کہ مکمل کلمات اللہ ہی جانتا ہے، کس سے؟ من کل شیطان، ہر شیطان سے، وہامہ، ہر ایذا پہنچانے والے ڈسنے والے جانور سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر تکلیف دینے والی نظر سے۔ تو گویا کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، لیکن یہ نظر کا لگ جانا کیا ہے؟ یہ ایک الگ دنیا ہے۔ اس کے اندر انسان کا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کی نظر لگتی ہے اس کو معاشرے کے اندر بہت ہی گھٹیا قسم کا انسان سمجھا جاتا ہے اور اس کو ذلیل قسم کا انسان سمجھا جاتا ہے، اس میں اس انسان کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا دخل ہو، ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک الگ سی چیز ہے، اس کو انسان کما کر یعنی پریکٹس کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ اپنی کچھ مخصوص طاقتوں کا استعمال آنکھوں کے ذریعے، نظر کے ذریعے کیا جاتا ہے جو افیکٹ کرتی ہے دوسرے انسان کی باڈی پر، اور یہ چیزوں کو سمجھنا آج اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ تو کبھی تو ایسا ہوگا کہ وہ نیچرل اس کی نظر ایسی ہوگی کہ اس کا اثر ہو جائے گا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ باضابطہ اس کو پریکٹس کر کے حاصل کرتے ہیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ بہرحال کوئی بھی صورت ہو، اللہ کی طرف سے جو ہمیں کلمات ہیں، جو آخر کے جو 11 آیتیں ہیں وہ بھی اس کے لیے کافی ہیں، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات سکھائے وہ جھاڑنے کے لیے کافی ہیں۔ تو انہوں نے اسی نظر کا استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا۔ اس پر قرآن پاک نے یہ بات کہی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک کافر تو قریب تھے، اتنا قریب تھے دشمنی پہ، اور وہ نظر کا استعمال کر کے کیا کرنا چاہتے تھے؟ لَيُزْلِقُونَكَ، آپ کو پھسلانا چاہتے تھے، آپ کو سلپ کرانا چاہتے تھے، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کے ذریعے، نگاہوں کا استعمال کر کے آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ لما سمعوا الذکر، جب انہوں نے نصیحت کی بات کو سنا، جب انہوں نے دین سنا، دین کی دعوت سنی، توحید سنی، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ بس یہ بندہ تو کہیں ہماری قوم کو لے نہ ڈوبے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ نظر کا استعمال کر کے آپ کو اس مشن سے روکنا چاہا۔ معلوم ہوا دین کی دعوت دینے والوں کے اوپر یہ حملے بھی کثرت سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور انجام ان کا بہتر ہوتا ہے۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے، یہ جو میں نے آپ کو سمجھایا نظر لگانے والا۔ دوسرا مطلب جو مفسرین نے لکھا، اور وہ بھی سمجھ میں آنے والا مطلب، وہ یہ کہ کافر آپ کو اپنی ترچھی نگاہوں سے آپ کے کام سے دور کرنا چاہتے ہیں، یعنی بری نظر سے آپ کو دیکھتے ہیں، گھٹیا نظر سے آپ کو دیکھتے ہیں، اور ایسی ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں تاکہ آپ ان کی اس نظر سے پریشان ہو کر، بد دل ہو کر اور بے چین ہو کر اپنا کام چھوڑ دیں۔
گھٹیا سمجھتے ہیں آپ کو، ہلکا سمجھتے ہیں آپ کو، اور ایسی ذلیل نظروں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اگر عام آدمی ہو تو وہ ان کی نظر سے ہو، یار مجھے کیوں ایسے لوگ اتنا برا سمجھتے ہیں، مجھے کیوں ایسے نظر سے دیکھتے ہیں، میں تو ان کے فائدے کی بات کرتا ہوں۔ تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ غیروں کی، نافرمانوں کی، کافروں، مشرکوں، فاسقوں، فاجروں کی بری نظر کی بنیاد پر انسان اپنا حوصلہ کھو سکتا ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، دینداروں کو گھٹیا نظر سے دیکھا جاتا ہے، علماء کی وہ قدر عوام کے نزدیک نہیں ہوتی ہے جو واقعی ایک عالم کی ہونی چاہیے، جو ایک حافظ کی ہونی چاہیے، جو ایک دین کے داعی کی ہونی چاہیے، جو ایک امت کے ایک رہبر کی ہونی چاہیے۔ وہ چیزیں آج موجود نہیں، اور یہ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی شکوے کی بات بھی نہیں ہے، یہ سیدھی سی بات ہے۔ تو لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ وہ لوگ جو اس مزاج پر تھے، نبوت کے مزاج پر، داعی ہونے کے مزاج پر، وہ خود اپنے آپ کو اب ان راستوں سے پیچھے کر رہے ہیں ان ترچھی نگاہوں کی وجہ سے کہ جو ان کو برداشت نہیں ہوتی۔ حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ترچھی نگاہیں صرف ہم پر نہیں پڑ رہی، یہ ترچھی نگاہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پڑتی تھی، لیکن آپ کبھی ان ترچھی نگاہوں سے بددل نہیں ہوئے، آپ نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ اس اعتبار سے امت کو معصوم سمجھنا چاہیے کہ ان کو نہیں پتا، بیچاروں کو ان کو کیا پتا کہ قرآن کی کیا قدر ہے، ان کو کیا پتا کہ حدیث کی کیا قدر ہے، ان کو کیا پتا کہ 15 سال 16 سال جو اس عالم نے پڑھا ہے اس کی کیا قیمت ہے، اور جو 20-25 سال پڑھنے کے بعد ان کو حاصل ہوا اس کی کیا قیمت ہے، وہ ابھی نہیں جانتے۔ جب وہ جانیں گے تو اس کی قدر بھی ان کے اندر آئے گی، جب وہ نہیں جانتے تو ان کو ایک اعتبار سے معذور بھی سمجھنا چاہیے، لیکن ان کی ان گندی اور ترچھی اور ذلت آمیز نگاہوں کی وجہ سے اپنا کام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ دونوں مطلب میں نے آپ کے سامنے اس آیت کے رکھ دیے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ، اور یہ کافر اپنی نگاہوں سے آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون پھسلا سکتا تھا؟ دراصل تو یہ ہمارے جیسے کمزور لوگوں کے لیے کہا گیا کہ تم کبھی پھسل نہ جانا، اپنا کام چھوڑ نہ بیٹھنا۔ وَيَقُولُونَ، یہ مطلب جو ہے آگے والی جو آیت ہے اس سے صاف سمجھ میں آ رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ پاگل ہے۔ چونکہ نظریں ان کی کیسی ہیں؟ جیسے کسی پاگل کو بے حیثیت سمجھتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی دیوانے کو بے حیثیت سمجھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایسی نگاہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، اور ایسی ہی نگاہوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کو قیامت تک دیکھا جاتا رہے گا، اور ان کو بھی یوں ہی پاگل اور دیوانہ سمجھا جاتا رہے گا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ مجنون ہے۔ لیکن اب دیکھو یہ سورت شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قلم کی قسم، تقدیر کی لکھی ہوئی تحریروں کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون نہیں ہیں۔ سورت ختم کہاں ہو رہی ہے؟ وہیں ختم ہو رہی ہے، آ کر اسی مضمون پر ختم ہو رہی ہے۔ وَيَقُولُونَ، یہ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُون، یہ دیوانگی کا کام ہے، یہ انسانوں کو اللہ کے ساتھ ملانا، نعوذ باللہ۔ ایسے انسان کو کوئی پاگل کہہ سکتا ہے، دیوانہ کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ آخری آیت میں پوری سورت کا نتیجہ ایک آیت میں کیا؟ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو بس سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے، خیر خواہی کی خیر خواہی ہے، سیدھا راستہ ہے۔ یہ تو بس، یہ کون؟ اس سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یہ قرآن بھی اور اس قرآن کو سنانے والے نبی بھی اور اس قرآن کو پہنچانے والے علماء بھی، وہ سب ہوا کے اندر آتے ہیں۔ وما ہوا، یہ تو بس نصیحت کی بات کرتے ہیں اور سارے جہان کو اس کے پروردگار سے ملانے کی بات کرتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگ پاگل اور دیوانے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اس سورت کا مختصر سے خلاصہ عرض کریں گے، پھر آگے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔